دیکھیں جو لوگ اعتکاف ابھی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام پائیں گے، انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اعتکاف گوشہ نشینی ہے، اور صوفیہ اکرام نے کہا کہ گوشہ نشینی تفکرات سے راحت پانے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ آپ کو جس طریقے سے ظاہری طور پر تو وہ بندہ جو ہے نا وہ بند ہو گیا ہے ایک جگہ پر، لیکن فرمایا اعتکاف جو ہے وہ تدبر اور تفکر کی صحت کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اپنے تفکرات کی صحت کر رہا ہوتا ہے، اور یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے، جتنے بڑے لوگ گزرے ہیں، جہاں گیری کرنے والے گزرے ہیں، عبقری اساتین زماں گزرے ہیں، اہل فضل جتنے لوگ گزرے ہیں، ان سب نے اپنی عظمت کے پودے کی جو سنچائی ہے وہ تنہائی کے پانی سے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جی، ابر نیساں کا قطرہ اس نے صدف میں سی پی میں خلوت اختیار کی، تب موتی بنا، الگ رہا تب موتی بنا۔ دیکھیں وہ موتی بن گیا، اور پھر کہا کہ ہیکل عقل کی تعمیر ہے اعتکاف میں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اعتکاف کوئی معمولی امر نہیں ہے، اگر معمولی ہوتا تو حضور علیہ السلام جو کہ حکیم شخصیت ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ تمام انسانوں کی عقلیں، ان کی صفات، ان کی خوبیاں اکٹھی کر دی جائیں، ان کا علم اکٹھا کر دیا جائے، تو کہا رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل اگر وہ ساری چیزیں رکھی جائیں تو وہ ایسے ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کا کروڑواں حصہ۔ سبحان اور وہ شخصیت اعتکاف کے اوپر جو ہے نا وہ دوام اختیار کرتے نظر آتی ہیں، تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو اعتکاف میں آپ آ گئے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ سب کچھ سامنے بیان کر دیا گیا ہے، کیا نہیں کرنا ہے تو یہ بات یاد رکھیں، جو چیز اللہ رب العالمین کو ناراض کر دے وہ تو بالخصوص اس کو چھوڑ دینا ہے۔ مسجد میں جیسے ہی قدم رکھا تو وہ تمام عادتیں، وہ بری عادتیں، اس کے اندر کسی کا مذاق اڑانا بھی ہو سکتا ہے، وہ شکوہ کرنا بھی ہو سکتا ہے، وہ بے صبری کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اب مسجد میں آ گئے ہیں، مختلف مزاج کے لوگ وہاں آپ کو ملیں گے، کسی کا پاؤں آپ کے پیر پر آ سکتا ہے، آپ کا کھانا وہاں پر گر سکتا ہے، ایک سحری آپ کی تاخیر سے آ سکتی ہے، آپ کو جو ہے نا افطاری میں پریشانی آ سکتی ہے، آپ کو جو ہے نا وہ صف میں جو جگہ آپ نے پکی بنائی ہوئی تھی وہاں کوئی بندہ آگے بیٹھ گیا ہے، تو یہ چھوٹی 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 باتیں آپ کو پریشان کرنے کے لیے ہو سکتی ہیں۔ اس وقت آپ نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، آپ نے اپنے مشن کی طرف جو ہے وہ نظر رکھنی ہے، اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے آیا ہوں، اور اللہ تک پہنچنے کی جو پہلی سیڑھی ہوتی ہے وہ مخلوق خدا ہوا کرتی ہے۔ مخلوق کے ساتھ الجھنا نہیں ہے، لڑنا نہیں ہے، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ بد کلامی نہیں کرنی، حسن اخلاق سے پیش آنا ہے۔ مسجد کے جو امام صاحب کے ساتھ اعتکاف والے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی بات ہو گئی، تو اب یہ دیکھیں آپ جس جگہ پر گئے ہیں وہاں کے اوپر اللہ نے جس کو ایک سعادت عطا فرمائے گا، مصلی رسول پر نمازیں پڑھا رہا ہے، اس کے ساتھ اگر آپ الجھ پڑیں تو کیسے آپ برکات پا لیں گے؟ اسی طریقے سے آپ کے پاس اگر موبائل فون ہے تو وہ آپ اپنے گھر کی خیر خبر آپ تک اگر پہنچتی ہے تو وہ تو ٹھیک بات ہے، اس کے علاوہ اس کا استعمال آپ اگر اس میں کتاب پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اس میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یا ترجمہ تفسیر آپ سرچ کر کے پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کوئی ایسی بات اس میں مطالعہ کر رہے ہیں جو آپ کے جو ہے نا وہ اخروی امور میں اضافہ کرنے کے لیے تو وہ بہت زبردست ہے۔ اس کے علاوہ اس کو آپ سوئچ آف کر کے رکھیں، اس کی بیل جو ہے نا آپ بند کر کے مسجد کے اندر رہیں، اور پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ اپنے آپ کو بدبودار نہیں رکھنا مسجد میں۔ ٹھیک ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ اپنی مسجدوں کو خوشبودار رکھو، اپنے آپ کو عطر لگا کے رکھو، آپ مسواک کر کے مسجد کے اندر رہیں، آپ جو ہے نا جو لباس ہے آپ لباس اچھا صاف ستھرا پہن کے مسجد میں رہیں۔ یہ آپ صرف مسجد میں نہیں ہیں، در الہ پر بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، آپ بھکاری بن کر بیٹھے ہیں، اور آپ کی روح ہمہ وقت متوجہ ہے
ہے اور اس کو عادت بنانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ 9 یا 10 دن وہاں بیٹھ بیٹھ کے روح اتنی عادی ہو جاتی ہے، نفوس اتنے عادی ہو جاتے ہیں، یعنی تہجد میں صدا دے رہا ہے، اشراق و چاشت میں سجدے کر رہا ہے، اوابین میں سجدے کر رہا ہے، تراویح مسلسل پڑھ رہا ہے، اس کی روح جو ہے وہ نفس امارہ پہ غلبہ پا رہی ہے، اور یوں اس کو ایسی تقویت مل جاتی ہے کہ وہ مسجد سے جاتا ہے تو اس کا بدن مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔